بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یوٹیوب کے چینل گولڈن باغ میں خوش آمدید۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اسم، اسم نکرہ، اسم معرفہ اور اسم معرفہ کی اقسام کے بارے میں بات کی تھی۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا۔ آج ہم بات کریں گے اسم ضمیر کے بارے میں، اسم ضمیر کی تعریف اور اس کی اقسام کے بارے میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اسم ضمیر وہ لفظ ہے جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہو، اسے اسم ضمیر کہتے ہیں۔ مثلا نیچے لکھے ہوئے جملوں پر غور کریں۔ اکبر 7ویں جماعت میں پڑھتا ہے۔ وہ صبح سویرے اٹھا، اس نے منہ ہاتھ دھویا، اس کے والد صاحب نے اسے پڑھنے کے لیے اخبار دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اکبر کا دوست اکرم آ گیا۔ اس نے اکبر سے کہا، میں تمہارا انتظار کرنے کے بعد خود تم سے ملنے آ گیا ہوں، آج ہم مل کر اسکول کا کام کریں گے۔ اسم ضمیر وہ لفظ ہے جو ہم نام کی جگہ پہ استعمال کرتے ہیں۔ ہم بار بار کوئی بات جب ہم کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم نے پہلی دفعہ ہم نے اکبر کا نام لیا اور اس کی آگے جب ہم نے بات کو جاری رکھا ہے تو بار بار اکبر نہیں کہا، اس کی جگہ پہ ایک نیا لفظ جو ہے وہ لکھ دیا ہے، اور وہ جو اس نام کی جگہ پہ ہم نے لفظ استعمال کیا ہے اسے ہم اس میں اسم ضمیر کہیں گے۔ اب مندرجہ والا جملوں میں اکبر کی جگہ وہ، اسے، تمہارا، اکرم کی جگہ ہم نے میں، اور آخر میں اکبر اور اکرم کی جگہ ہم کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ سب الفاظ اصل ناموں کی جگہ استعمال ہوئے ہیں، اس لیے یہ اس میں ضمیر کہلائیں گے۔ اسم ضمیر کی اقسام، اسم ضمیر کی 3 اقسام ہیں۔ پہلے اسم ضمیر غائب، وہ ان ایسے ناموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو سامنے موجود نہ ہوں، انہیں ہم اسم ضمیر غائب کہتے ہیں، یعنی کہ وہ اس اور ان جو سامنے نظر نہیں آ رہا، اس کے غائب میں، غائبان وہ شخص جو ہے وہ موجود نہیں، تو ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہم اسے اسم ضمیر غائب کہیں گے۔ اب آ جاتا ہے اس کے الٹ ہے اسم ضمیر حاضر، تو، تم، آپ، ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو سامنے موجود ہو، انہیں اسم ضمیر حاضر کہتے ہیں۔ اب تیسرے پہ ہے اسم ضمیر متکلم۔ متکلم کلام کرنے والا، بات کرنے والا، اس کے معنی ہے، اور وہ ضمیر جو بات کرنے والا شخص اپنے لیے استعمال کرتا ہے، جیسے میں، ہم، انہیں، ہم، یہ اسم ضمیر متکلم ہے، یعنی کہ جو اپنے بارے میں بات کر رہا ہو تو وہ اپنے نام کی جگہ پہ جو لفظ استعمال کرے گا ہم اسے ضمیر متکلم کہیں گے۔ آگے اسم ضمیر کے بعد آ جاتا ہے اسم اشارہ۔ اسم اشارہ وہ اسم ہے جو دور اور نزدیک کی کسی جگہ، کسی چیز، جگہ یا شخص کے بارے میں اشارہ کرے، اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار علیہ کہتے ہیں۔ اشارہ، عام اسم اشارہ یعنی کہ اشارہ کیا جائے، وہ اسم جو اشارے کے لیے استعمال ہو، آسان سا۔ یہ درخت امرود کا ہے، وہ آدمی کمرے سے باہر ہے، یہ لڑکی ذہین ہے۔ اب یہ جو ہیں مندرجہ والا مثالوں میں یہ اور وہ اسم اشارہ ہیں، جبکہ درخت، آدمی اور لڑکی مشار علیہ ہیں، یعنی کہ ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اب اسم اشارہ کی اقسام کون سی ہیں؟ اسم اشارہ کی مندرجہ ذیل اقسام ہیں: اسم اشارہ قریب، اسم اشارہ بعید، بعید دور کو کہتے ہیں اور قریب نزدیک کو۔ اب اسم اشارہ قریب جو ہے وہ اسم جو کسی نزدیک کی چیز کی طرف اشارہ کرے، مثلا یہ، اسم اشارہ قریب ہے۔ اب اسم اشارہ بعید دور، وہ اسم جو کسی دور کی چیز یا جگہ کی طرف اشارہ کرے، مثلا وہ، اس، ان وغیرہ۔ اس میں آگے نمبر 4 آ جاتا ہے اسم ضمیر، پھر اس میں اشارہ اور پھر اس میں موصول، اس کی چوتھی قسم۔ اس میں موصول وہ اسم ہے جب تک اس کے ساتھ کوئی جملہ نہ ملایا جائے تب تک اس کے معنی جو ہیں وہ پوری طرح سمجھ نہیں آتے۔ اس میں موصول کو
ضمیر موصولہ بھی کہتے ہیں۔ اب صلہ، اسم موصول کے بعد مطلب کو واضح کرنے کے لیے جو جملہ آتا ہے اسے صلہ کہتے ہیں۔ جواب صلہ، اسم موصول اور صلہ کے بعد جو دوسرا جملہ بات کو مکمل کرنے کے لیے لایا جاتا ہے اسے جواب صلہ کہلاتا ہے۔ مثلا جو محنت کرے گا کامیاب ہو جاتا ہے۔ دیگر مثال میں جو اسم موصول ہے محنت کرتا ہے، صلہ اور کامیاب ہو جاتا ہے اور جواب صلہ ہے۔ یعنی کہ ایک جو محنت کرتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو ہے اسم موصول ہے اور محنت کرنا جو ہے وہ صلہ ہے، اور جواب صلہ اگر وہ محنت کرے گا تو اس کو کیا اجر ملے گا، اس کو کیا فائدہ ہوگا، تو وہ کیا ہوگا، کامیاب ہو جائے گا۔ تو اسم موصولہ کی دیگر مثالیں ہیں جو کچھ، جو کوئی، جون سا، جنہیں، جون سی، جون سے، جن کا، جنہوں نے، جس، جیسا، جیسے، جیسے، جتنا، جتنی، جتنے اور جتنی۔ تو یہ اس میں موصول ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ اگر کوئی جملہ نہ ملایا جائے تو مثلا ہم کہیں گے جو محنت کرتا ہے، اب اتنا لکھا جائے تو اس کا مفہوم جو ہے وہ واضح نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے ہم اس کا صلہ بھی لکھیں اور جواب صلہ بھی لکھیں، تو پھر اس کا جو مفہوم ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ آگے اس میں نکرہ کی اقسام آ جاتی ہیں، یہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ویڈیو دیکھنے کے شکریہ، اللہ حافظ۔